السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج ہم اللہ کا نام لے کے سورہ زمر کے آخری 4 رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ زمر کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید فی العبادت اور توحید عملی پر مبنی ہے۔ اور اس سے قبل جو ہم نے صورتحال پڑھی ہے سورہ مبارک کی دورہ ترجمہ قرآن میں، وہ ہے کہ توحید فی العبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ وہ اصل مقصد تو وہی ہے کہ الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ کے لیے بندگی اختیار کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر یعنی 100% بندگی، کلی بندگی، جزوی بندگی کے بغیر جو عبادت کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس میں اگر 1% یا 2% بھی کسی اور شے کی بندگی ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اس سورہ مبارک کا اصل مرکزی مضمون ہے، اور اسی کو ہی چلاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے اللہ کی اپنی خلاقی اور صناعی میں مزید ہم لوگوں کو اجاگر کر کے یہ بات سمجھا رہے کہ یہ جو دن اور رات کا ادلنا بدلنا ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کا جینا اور مرنا، یہ سب کا سب کسی نہ کسی ایک پرپس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی قاعدہ قانون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اب ہم اسی صورتحال سے بسم اللہ کرتے ہیں جہاں ہم نے کل بات چھوڑی تھی، جہاں آخری خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اے نبی، اب آپ جو ہیں، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، فمن اہتدی فلنفسہ، جو شخص راہ راست پر آئے گا وہ اپنے نفع کے واسطے آئے گا، اور ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص بے راہ رہا، جو شخص گمراہ رہا، اس نے اپنے اوپر ہی اس کا وبال کمایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، آپ ان کے جو ہیں اعمال کی حساب کتاب آپ نہیں دیں گے، بلکہ آپ نے پہنچا دیا، اب یہ خود ذمہ دار ہیں۔ یہاں تک ہم نے کل مکمل کری تھی 4 رکوع، اب یہاں سے آگے 5واں رکوع اور پھر آخری رکوع اس کا 8واں رکوع ہے، تو گویا کہ آج ہم لوگ 4 رکوع پڑھیں گے۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو کہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، ان جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت۔ یہ جو لفظ ہے یتوفی، اس کا یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس لفظ کو قادیانیوں نے بہت زیادہ فرقہ واریت جو پھیلائی ہے قادیانیوں نے، وہ اسی لفظ کے ذریعے سے بچائی ہے، اور جو فساد برپا کرا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ یتوفی، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا مکمل یتوفی نہیں ہوا ہے، اس کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے یہ لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے بھی ابتدائی پاروں میں۔ ایک ہوتا ہے یتوفی کلی طور پر، دیکھیں اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ لوگ کو باتیں بتائی تھیں۔
ایک انسان کے اندر جسم ہے، پھر ایک جان ہے اور ایک شعور ہے۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور لے جاتا ہے ہمارا، جان بھی لے جاتا ہے، بس جسم یہیں رہ جاتے ہیں، اور پھر اس جسم کو ہی انسان، اس کے جو عزیز و اقربا ہیں وہ اس کو دفناتے ہیں، کفن دفن دیتے ہیں۔ تو یہ موت کے وقت ہوتا ہے کہ شعور اور جان دونوں اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے۔ پھر ایک شے ہوتی ہے نیند، نیند میں ہمارا شعور چلے جاتا ہے، اصل شے تو شعور ہی ہے، ہاں جسم اور جان دونوں یہیں موجود رہتی ہے۔ اور ایک اور ہوتا ہے توفع، جو کہ مکمل ہوتا ہے، بتمام و کمال، وہ ہوا ہے صرف اور صرف ایک ذات کا، ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم بھی لے گیا ہے، جان بھی لے گیا اور شعور بھی لے گیا ہے۔ تینوں چیزوں کو بتمام و کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ان تینوں چیزوں کے ساتھ، جسم، جان اور شعور کے ساتھ، آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں موت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ ہی قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی شعور اور جان اللہ لے لیتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آتی ہے سونے کے وقت تک، پھر وہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ یعنی کیا چیز واپس لوٹا دیتا ہے سوتے ہوئے؟ شعور تو چلے آتا ہے، جسم اور جان یہیں رہ جاتی ہے، لیکن جب انسان اٹھتا ہے، نیند کی کیفیت سے اٹھتا ہے، تو وہ جسم اور جان کے ساتھ شعور واپس دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں الفاظ ہے والتی لم تمت فی منامها، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت، یعنی جان لے لیتا ہے اللہ، شعور لے لیتا ہے بیسیکلی، لیکن یہ ہے کہ جب سوتا ہے انسان تو شعور چلے جاتا ہے، جسم جان یہیں ہوتی ہے، جب وہ سو کے اٹھتا ہے صبح تو شعور، جسم اور جان تینوں چیزیں دوبارہ ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر ان جانوں کو تو اللہ روک لیتا ہے، ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے۔ یعنی سوتے ہوئے بھی اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور، جان دونوں لے لیتا ہے، ان جانوں کو تو اللہ روک لیتا ہے، قضا علیہ الموت، جن پر موت کا حکم فرما دیا جا چکا ہے۔ یعنی جب وہ جو نارمل قاعدہ قانون ہے کہ صبح انسان اٹھتا ہے تو شعور واپس دے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شعور روک لیتا ہے، جان شعور روک لیتا ہے، صرف اور صرف جسم پھر رہ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں موت۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہاں باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے لیے رہا کر دیتا ہے، یعنی واپس اللہ تعالیٰ شعور دے دیتا ہے۔ یعنی جس کے لیے موت کا وقت نہیں لکھا ہوا ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے واپس اس کا شعور۔ تو جسم، جان اور شعور تینوں چیزیں صبح کے وقت ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو۔ اسی وجہ سے جو مسنون دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ثابت، اس کا ترجمہ دراصل یہی ہے کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جبکہ ہم پر موت واقع ہو چکی تھی۔ یہ مسنون دعا کا ترجمہ ہے بیسیکلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند بھی، ہم عارضی موت میں ہم نیند میں چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وہ جو شعور ہے، ایک آگاہی ہے، اس کو واپس دے دیتا ہے۔ موت ہم پر طاری نہیں کرتا، روک لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم پر موت نہیں ہو، بلکہ واپس کر دیتا ہے ہماری ان جانوں کو، لیکن الی اجل مسمى، ایک میعاد معین تک۔ یہ بھی زندگی بھر کے لیے نہیں ہے، ظاہر بات ہے، ایک نہ ایک دن تو پھر موت آئے گی، تو ایک اجل تک، جب کہ وہ ٹائم لمٹ پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو یہ کیے جا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کہ سوچے، غور کرے، تفکر کرے، فہم دوڑائے، دلائل دیکھے۔ تو سوچنے کے جو عادی لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات انسان کو مار رہا ہے، پھر جلا رہا ہے، پھر مار رہا ہے، پھر جلا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، لیکن ان مشرکوں کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیا ہوا ہے۔ شفعاء، اپنے شفاعتی اور رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر غور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے ند اور دوسرے دیوی دیوتا اور دوسرے لات، منات، عزا اور یا تو فرشتوں کی بیٹیوں کو ہی اللہ کے مد مقابل قرار دیا ہوا ہے، جو کہ ان کی سفارش کریں گے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں شفعاء، جو کہ ان کی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے کسی بھی عذاب سے وہ بچا لیں گے، ان کی طرف سے یہ گمان ان کو ہوا ہے کہ شفاعت بھی یہی لوگ کریں گے، حالانکہ اصل شے کیا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں یا کوئی علم بھی نہ رکھتے ہوں، تب بھی تم یہ معاملہ سمجھو گے کہ یہ شفاعت کریں گے؟
ان کے پاس تو کسی قسم کی اجازت ہے ہی نہیں. شفاعت اگر ہوگی بھی تو وہ تو صرف اور صرف بإذن رب ہوگی. انسانوں کا اس میں خود کو اختیار تو نہیں ہوگا کہ شفاعت جو ہے اللہ. اور یہ بھی معاملہ سمجھ لیجئے آگے بلکہ لکھی ہوئی ہے آیت، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش جو اس روز ہوگی وہ تو کل کا کل اختیار اللہ ہی کے اس میں ہوگا، اللہ ہی کی باغ ڈور چلے گی وہاں پہ. یعنی اس شفاعت کو اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے گا کسی کے حق میں. یعنی شفاعت اگر ہوگی بھی تو وہ بھی بإذن رب ہوگی. یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے گا اپنے کسی نبی کو، کسی رسول کو. اور یا ظاہر بات ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی اگر شفاعت کا بھی اللہ تعالیٰ اہل سمجھے گا تو یہ شفاعت کا اصل دائرہ جو اسٹارٹ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا. پہلے اجازت اللہ دے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو اس کا اختیار ہو جائے، نہیں. پھر شفاعت جس کی ہوگی اس کا قبول کرنا یا نا قبول کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں. کوئی ڈھوس جما کر یا کوئی زور لگا کر اور پوری طاقت لگا کر اپنی بات تو وہاں نہیں منوا پائے گا. لہو ملک السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کی جو اصل سلطنت ہے وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. یعنی بعد سے بعد الموت ہوگا اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے روبرو حاضر ہونا ہوگا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور اے نبی ان کو دیکھیں آپ ان کا کیا معاملہ ہے کہ جب صرف اور صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی محفلوں میں تو ان کے دلوں میں کچھ ڈگڈگا سا ہو جاتا ہے، کچھ ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں. کن لوگوں کے دل؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا، اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ خوش ہونے لگتے ہیں. یعنی انہیں پہلے تو اچھا نہیں لگتا کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی توحید کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ ہی کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے قانون کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ، کافی انسان ایسے ہوتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں محفلوں میں، اگر صرف اور صرف توحید کی بات ہو رہی ہے، صرف اور صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے تو لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں. لوگ اکثر اپنے دلوں میں ایک یوں سمجھیے کہ منقبض ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اور کوئی بات اور کوئی ٹاپک کیوں نہیں چھیڑ رہے ہیں. آج بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے مشاہدے میں کہ کچھ اولیاء اللہ کی بھی بات ہو، کچھ قصے کرامات کی بات کیے جائیں، کچھ نبیوں کے واقعات ہوں، نبی کی باتیں ہوں، تب تو دل ان کے کھل جاتے ہیں. لیکن واحد اللہ کے قانون کی جب کبھی بات ہوگی تو آپ نوٹ کریں گے کہ لوگوں کے دل اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں کہ یہ کس قسم کے قاعدے اور قانون کی بات کی جا رہی ہے، اتنا اسٹرکٹ انداز کہاں کا آ رہا ہے. لا یؤمنون بالآخرہ، لیکن یہ ہوتا انہی کے ساتھ ہے جو کہ آخرت کا یقین رکھتے ہی نہیں ہیں. جن کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے، روز آخرت پر بھی ایمان ہے، بعث بعد الموت پر بھی ایمان ہے، وہ تو چاہیں گے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ہاں اللہ کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے دیوی دیوتا کا نام لیا ہے، آج ہمارے فلاں فلاں پیر کا نام لیا ہے، آج ہمارے فلاں بزرگ کا نام لیا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین. فاطر یعنی اللہ ہی ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاطر میں، فاطر السماوات والارض، کہ عدم محض سے ہر چیز کا وجود بخشنے والا. کچھ نہ تھا، بگ بینگ تھیوری ہوئی اور آسمان اور زمین وجود میں آ گئے. عالم الغیب والشہادہ، اور وہ جاننے والا ہے ہر چھپے کا اور ہر کھلے کا. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور یقیناً اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، ان کے امور میں وہ فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے حق کا حق ہونا ظاہر کر دے گا وہاں پر، اور جو لوگ باطل عقیدے کے ذریعے رہے اور انہوں نے شرکیہ اوہام میں اپنی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ ان میں اختلاف کر دے گا. جو یہ اختلاف کرتے ہیں ان میں حق کے ساتھ اللہ فیصلہ فرما دے گا، اور ان کی اختلاف پروا باتیں جو ہیں اللہ کے نزدیک کچھ ان کے کام نہیں آئیں گی. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر یہ ظلم کرنے والے لوگ یعنی شرک اور کفر کرنے والے لوگ اگر وہاں حاضر ہو بھی جائیں گے، مطلب وہاں تو حاضر ہونا ہی ہے قیامت کے دن، لیکن وہاں پر اگر ان کو پیاس لگی تو دنیا بھر کی تمام چیزیں بھی اگر ہوں ان کے پاس، وَمِثْلَهُ، اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، اور ان کو وہ دینا چاہیں فدیے میں قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کی نیت سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، تب بھی ان سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی.
یعنی ظاہر بات ہے اتنا سخت عذاب ان کے اوپر ہوگا، سروں کے اوپر سے پاؤں کے نیچے سے، تو ظاہر بات ہے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی. اور پیاس میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آدمی مر رہا ہو پیاس سے تو ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے بھی، پانی کو دے بھی دے اس کو، تو انسان اس کے عوض سب کچھ لوٹا دیتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ بات ویسے کہی کیوں جا رہی ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ وہاں ہوگا کہ زمین جتنی دولت، اب ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہاں کسی شخص کے پاس اتنی دولت بھی ہوگی، کوئی امکان نہیں ہے. وہاں تو بس نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، وہاں تو بس اعمال کی پونجی ہوگی، یا تو اعمال کم ہوں گے یا تو اعمال زیادہ ہوں گے، یا تو نیک اعمال ہوں گے یا برے اعمال. لیکن یہ سمجھانے کا ایک اسلوب ہے، سمجھانے کا اسٹائل ہے کہ اگر دنیا بھر کی بھی تمام چیزیں ہوئیں اور اگر ان ظالم لوگوں کو پیاس لگی اور اس پیاس کے عوض وہ دنیا بھر کی ساری چیزوں کو، سارے مال متاع کو، ساری کی ساری عیاشی کو، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی دے دیں لوگ قیامت کے دن، تب بھی وہ سخت عذاب سے چھوٹ جانے والے نہیں ہوں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آ جائے گا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. وہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، بعد بعد الموت ہے ہی نہیں، اسی گمان میں رہے اور روز قیامت آ گئی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور اس وقت ان کو اپنے تمام اعمال، برے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے، جتنے وہ گندے کام کرتے رہتی دنیا میں، کسی کا حق مارا، کسی کو تکلیف دی، کسی کی دل آزاری فرمائی، اور جو کام کیے، اللہ کے حق پہ بھی ڈاکہ مارا، لوگوں کے حق پہ بھی ڈاکہ مارا، تو ان کے تمام برے اعمال اس روز وہاں پر روز قیامت میں ظاہر کر دیے جائیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لے گی وہ شے جس کا یہ تمسخر کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، وہ آ کر انہی کو گھیر لے گی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضرن تو تکلیف، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی ناگوار شے پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہم سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پکارتا ہے. انسان جو ہے ایک دم دعاؤں میں آنسوؤں کی ایک دم قطرے بہانا شروع کر دیتا ہے، آنسوؤں کی ندیاں بہانا شروع کر دیتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمہ منا، پھر جب ہم اس کو اپنی کوئی خاص نعمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس کو کوئی خاص نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی جو برائی کے دن تھے، تکلیف کے دن تھے، دکھ اور رنج کے دن تھے، وہ ہم دور کر دیتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم، تو ایک دم بے باک انداز میں وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی بدولت، میرے علم کی بدولت ہے یہ. میری ذہانت دیکھیں، میری فطانت دیکھیں، میری پلاننگ دیکھیں، میری کاریگری میں نے یہی انداز سے ہر وقت ایک اندازہ لگا لیا تھا، یہ میری کاریگری ہے، پھر اسی طریقے سے میں نے بر وقت انتظام کر لیا، تو گویا یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے. قارون کا بھی یہی انداز تھا نا، قال انما اوتیتہ علی علم، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص میں کہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اتنی دولت جو ہے وہ تو میں نے اپنے علم کی عوض، اپنے علم کے ڈھوس سے جما کے رکھی ہے. بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. قد قالها الذین من قبلہم، تو ایسی روش دوسرے لوگوں نے بھی ایسی باتیں دوسرے لوگوں نے بھی کری تھی جو ان سے پہلے گزر گئے. یعنی قارون کی بھی بات کو دیکھیں، اشارہ کر دیا کہ ہم نے اس کے محل کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا تھا. تو ایسی ہی بات کہ قال انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ ہمیں اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، تو ایسی بات تو کہنے والے پہلے بھی تھے، جیسے قارون نے ایک دفعہ کہی تھی. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، سو ان کی کارروائی بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی. یعنی کیا اکھاڑا اس قارون نے بھی، کیا اکھاڑا اس فرعون نے، کیا اکھاڑا اس نمرود نے، ان سارے لوگوں نے کیا اللہ کا کچھ نقصان کرا؟ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کرا. تو جس طریقے سے یہ لوگ دھسا دیے گئے، تو اے مشرکین عرب تم بھی ذرا سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ کیا تم سے پہلے سخت اور جابر لوگوں کو ہم نے نہیں اس طریقے سے اٹھا کے پٹخا ہے؟ تو تم لوگ جو ہے، تم لوگ کیا ہلکی شے ہو، تم لوگ کو بھی آرام سے پکڑ لیں گے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر ان کی تمام بدعمالیاں ان پر آ پڑیں سزا یاب ہونے کے طور پر. یعنی ان کا جو تمسخر جن چیزوں میں وہ کرتے تھے، جو برے اعمال تھے ان کے گھیرے ہوئے دنیاوی لحاظ سے، وہ سبھی ان کو عذاب کی صورت پر ان پر ڈھانپ دیا جائے گا، اور بدعمالیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی ان کی بدعمالیاں ابھی پڑنے والی ہیں. وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان لوگوں نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے وہ
جس نے انسانوں کے بارے میں جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے وہ یقدر، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، تنگی کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. یہ رزق کا معاملہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، وعظ ہے، نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتی ہو. جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ آئے گا. جس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، اس کے آگے تو ظاہر بات ہے بھینس کے آگے آپ بین بجاتے رہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. اب اگلا جو رکوع آ رہا ہے یہ بھی دیکھیں بڑا ہی بہترین اور جامع ترین ہے، اور بالخصوص میں نے آپ کو بتایا بھی تھا آج وال پیپر لگانے سے بھی پہلے کہ یہ جو آخری دو رکوع ہیں قرآن مجید کی اس سورہ مبارک کے، یہ بڑے ہی جامع ترین ہیں. چنانچہ یہ جو تھرڈ لاسٹ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اپنے اسٹائل میں بڑا منفرد ہے. دیکھیں اس صورت میں 2 مرتبہ یہ انداز آئے جو کہ ابھی یہاں نظر آئے گا آپ کو کہ قل یا عبادی الذین، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا، کہ اے میرے نبی ان بندوں سے کہیے میرے جو کہ میرے خاص بندے ہیں. یعنی یہاں پہ الفاظ دیکھیں کیونکہ مکی صورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے کہ اے اہل ایمان نہیں، بلکہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے نیک بندوں. بڑا ایک محبت کا انداز ہے، شفقت کا انداز ہے. جس طرح ایک دانشمند ایک یوں سمجھیے کہ استاد ہوتا ہے، وہ اگر اپنے شاگردوں کو سمجھائے محبت سے، شفقت سے، پیار سے، عنایت سے، تو دیکھیں کتنے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. ذرا اس کو نوٹ کریں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، ان عظیم الشان بندوں سے، ان اعلیٰ ترین بندوں سے، ان اہل ایمان سے، اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، جو غلط کام کرتے رہے پوری کی پوری زندگی. ابھی تک تمہاری زندگی غفلت میں پڑی رہی، پوری کی پوری زندگی تم نے غفلت میں گزار دی، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. ظلم تو ظاہر بات ہے اپنے اوپر ہی کیا نا، اللہ کا کیا بگاڑا. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ اے لوگوں تم لوگ اپنے اوپر ظلم مت کرو. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ انسان گناہ جب کرتا ہے تو انڈائریکٹلی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے. اللہ کو تو آپ کو معلوم ہے نا ہمارے کوئی کسی عمل سے اس کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقی ہے اس میں کوئی کمی آئے گی یا بڑھے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو الحمید ہے، خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. لیکن یہ سمجھانے کا اسٹائل ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیار محبت سے بتا رہے کہ بھلے تمہاری ابھی پوری زندگی جو ہے غلط کاموں میں گزرتی رہی، بھلے تم 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہماری ذات، اسی طریقے سے تم باطل کے عقیدوں پر اپنی زندگی گزارتے رہے، اللہ کے دین کے لیے بھی کبھی کوئی خدمت نہیں کری، کچھ نہیں، بلکہ اپنی منمانی، اپنی ہٹ دھرمی میں پوری کی پوری زندگی 70-80 برس گزار دیے. ان لوگوں سے دیکھیں یہ ایک آیت جو ہے وہ ضرب سنام ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم زیادتی کری ہے، اپنے لیے گناہ کمائے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ تعالیٰ کی امید سے، رحمت کی امید سے نا امید مت ہو، بالکل مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. بس شرط ہے یہ کہ آج توبہ کریں ہم لوگ خلوص دل کے ساتھ. چاہے پوری زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی ہے، لیکن اللہ یہاں پہ دیکھیں اتھارٹی لے رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. ہاں لیکن توبہ شرط ہے، بس یہ اصل بات ہے. اور توبہ کا اصل تقاضا یہ ہے کہ حرام کام جس میں ہم لوگ سب لگے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو غلط کام معصیت میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو ترک کر دیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام ہے اس سے ہم لوگ اجتناب کر لیں. یہ ہے اصل توبہ. اس کے بغیر توبہ ہے ہی نہیں. جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. توبہ کے علاوہ اگر توبہ یوں سمجھیے کہ عمل جب تک درست نہیں ہوا تو توبہ کیا ہوئی؟ خاک ہوئی. عمل درست کرنا اصل شے ہے. اس لیے دیکھیں یہاں الفاظ ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، جو بھی گناہ کیے ہیں سب معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً وہی تو ہے بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا.
یعنی آج ساری جو ہماری ایک یوں سمجھیے ذہنی فطور بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اول تو یہ ہے کہ اپنے گناہ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. ایک نقشہ ذہن کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور تم نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہے. ایک پرسپیکٹیو جینے کا یہ ہے کہ شیطان ہمارے اندر جو ہے اس طریقے سے بہکاوا کر دیتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیتا ہے کہ جو کام کیے جو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے، ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور دوسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے اتنے گناہ کر لیے، اب اللہ تعالیٰ معاف کہاں کرے گا؟ لہٰذا یہ آیت اس کے لیے ضرب سنام ہے کہ جو بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی گناہ، ہاں لیکن اگر توبہ کی شرط ہے اور توبہ تم نے کر لی ہے، اور توبہ کا اصل تقاضا یہ ہے کہ غلط کام چھوڑ دو. جب تک عمل تمہارا درست نہیں ہوگا تو توبہ کیا خاک ہوگی؟ اور اس پر پھر دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہی تو ہے توبہ کا قبول فرمانے والا، بخشنے والا، رحم فرمانے والا. یعنی اللہ کے علاوہ آپ توبہ کس سے کریں گے؟ وہ ذات جس کے پاس مجھے اور آپ کو دوبارہ جانا ہے، بعد سے بعد الموت کر کے ہمیں جو ہے وہاں پہ کھڑے ہونے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. اگر وہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا تو ہم اور کہاں جائیں گے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل. اب دیکھیں آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اب عمل کا تقاضا یہ ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا، اور پھر اطاعت قبول کرو. ایک تو اس کی جانب بھاگو، دوڑو، لپکو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا، اور ساتھ ساتھ سر تسلیم خم کرو، اسلام لاؤ، یعنی اپنے سر کو اس کی حکم کے مطابق جھکا دو، اس کی فرما برداری پر کاربند ہو جاؤ. لہو من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے کہ جس دن تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی ظاہر بات ہے جب قیامت آ جائے گی اس ٹائم تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت سے پہلے پہلے اپنے اعمال درست کر لو، ابھی بھی موقع ہے، قبل اس سے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن عذاب آ دھمکے گا اللہ کا، اور ثم لا تنصرون، اور تمہاری ہرگز کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. دیکھیں یہ آیت بھی پہلے گزر چکی ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. تو یہاں دیکھیں دوبارہ اس کو لے کر آئے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور تم سب کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاس آئے ہوئے اس کلام کی بھی بہترین بات کی پیروی کرو، اس کے حکم پر چلو. یہ قرآن بھی جو اب تم کو راستہ دکھا رہا ہے اس کے بھی اونچے اونچے درجوں کی طرف چلنے کی کوشش کرو. والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے. ایک درجہ سابقیت کا ہے، ایک درجہ شہادت کا ہے، ایک درجہ انبیاء کا ہے، ایک درجہ صالحین کا ہے. تو ظاہر بات ہے اپنی پوری سی کوشش کرو کہ اونچے سے اونچے درجے کی کوشش کرو. ہے جستجو گئے خوب سے خوب تر کہاں؟ تو وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے پاس کلام آ چکا ہے اس کی بھی سب سے بہترین بات کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اس کے حکم پر چلو. من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس سے کہ وہ دن آ دھمکے کہ اچانک عذاب آ پڑے. بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو کہ کب قیامت آ جائے. جس طرح حضور کی حدیث ہے کہ جو شخص موت کی آغوش میں چلے جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا تو ظاہر بات ہے قیامت کا معاملہ شروع ہو گیا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ جو روحانی وجود ہے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ یہ روحانی وجود واپس اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ عالم امر کی شے ہے. اسی لیے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم کو جانا ہے. تو جانا بہت جلدی ہو جائے گا اگر موت آ جاتی ہے تو بغتۃ وانتم لا تشعرون، اچانک اللہ کا عذاب آ دھمکے اور تم کو شعور ہی حاصل نہ ہو، اس سے پہلے پہلے قرآن مجید کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، مبادا کوئی جان اس وقت یہ بات کہے کہ ہائے افسوس، ہائے میری حسرت کہ میں نے اللہ کے حق کو تو پہچانا ہی نہیں. فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو احکام خداوندی پر ہنسی مذاق میں ہی لگا رہا، اس کو میں نے کبھی سیریس لیا ہی نہیں. اللہ کو تو میں نے بس مسجد تک رکھے رہا، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا ہوں اپنے دنیا کے دھندوں میں، کمانے میں، عیش و عیاشی میں، اپنے اسٹیٹس میں، اور اسی اسٹیٹس کی بقا کو معبود سمجھا ہوا تھا میں نے.
اسی میں اپنا تن من دھن لگایا ہوا تھا میں نے، جبکہ اللہ کے دین کو میری ضرورت تھی اور میں نے اس کے لیے کوئی محنت اپنی سی کری ہی نہیں، میں نے کوئی اس کے لیے کوشش نہیں کری۔ ان تقول نفس یا حسرتا، مبادا تم اس وقت یہ کہو کہ ہائے افسوس، ہائے میری شامت، ہائے میری کوتاہی، ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اللہ کی جانب وہ جو حق تھا، اللہ کے جو حق تھے اس میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں نے کبھی ان کو سیریس لیا ہی نہیں، میں تو اس کو مذاق سمجھتا رہا، کبھی سنجیدگی سے میں نے سنا ہی نہیں، I never took it seriously۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، مبادا تم یا تو یہ کہو کہ اگر اللہ نے دنیا میں مجھ کو ہدایت دی ہوتی تو میں تو پرہیزگاروں میں سے ہوتا، متقی بن جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دے دی نا، اب قرآن مجید دے دیا، اب اس پر کیوں نہیں ایمان لا رہے ہو؟ او تقول حین تر العذاب، مبادا یا تو تم یہ کہو کہ کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ کاش میں واپس دنیا میں چلے جاؤں تو میں تو بہت زیادہ نیکوکار میں شامل ہو جاؤں گا، بلکہ محسنین بن جاؤں گا، مومنین نہیں، متقین نہیں، مسلمین نہیں، محسنین، احسان کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں نا، یا تو انسان یہ کہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ باعث بادل موت نہیں کرے گا، یہ معاملہ بھی اس کا پھر اس طریقے سے اس کی ایک جواز بن سکتی ہے، لیکن جب وہاں باعث بادل موت ہونا ہے اور اس قسم کی باتیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں آگاہی دے کے سمجھا رہے، تو گویا یہ تو اپنے چوائس کی نفی کی جا رہی ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہارے اندر اما شاکرا و اما کفورا جیسی شے رکھی ہے، تو تم آج دنیا میں رہ کر غلط راستے کو کیوں اڈاپٹ کر رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کھول کھول کے تمہیں بتا دی ہیں کہ مبادا مبادا مبادا، کہ تم اس روز یہ کہو گے، اس روز یہ کہو گے، اس روز یہ کہو گے، تو ان چیزوں کو دنیا میں کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اصل تقاضا یہ ہے۔ تو دیکھیں بڑی اہم آیات ہیں یہ، آیت نمبر 55 56، یہ ساری بڑی اہم آیات ہیں۔ پہلے دیکھیں یہاں پہ آیا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، مبادا یہ ٹائم اس وقت تم قیامت کے دن کہو کہ افسوس میری کوتاہی کہ میں نے اللہ کے حق کو پہچاننے میں کمی کری، کوتاہی کری، اور میں اس کو ہنسی مذاق میں لیے رکھا۔ یا پھر او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، مبادا یہ کہو کہ اگر دنیا میں مجھ کو اللہ ہدایت دے دیتا تو میں بڑا متقی ہوتا۔ یعنی اپنی چوائس کی تم نفی کر رہے ہو، اللہ نے تم کو آلریڈی ہدایت دی ہوئی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر مبادا تم یہ کہو کہ کاش میرا دنیا میں واپس جانا ممکن ہو جائے تو میں متقی مسلم اور مومن نہیں بلکہ محسنین بن جاؤں گا، احسان میں سب سے آگے نکل جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، بے شک ہے انسان میری آیات تیرے تک آئی تھیں، تجھ تک پڑھی جاتی تھیں، قرآن مجید روز تو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اور ظاہر بات ہے پچھلی قوموں کو تو اللہ کے نبی ڈائریکٹ آ کے سمجھا کے چلے گئے۔ قد جاءتک آیاتی، میری آیات تیرے سامنے آتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں، فکذبت بہا، تو تم نے اس کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور پھر اس پر استکبار کرا، غرور کرا، گھمنڈ کرا، وکنت من الکافرین، اور تم ہو گئے کافروں میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہم بھی اگر اپنے عمل سے دیکھیں تو ہم بھی ایک طریقے سے قرآن مجید کو بے شک جھٹلا تو رہے ہیں۔ جھٹلانا تو ایک تو وہ تھا جو مشرکین عرب کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود گھڑ لی ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ آج ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس کتاب کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کری ہے؟ اس کتاب کے ایک حرف کو بھی ہم نے جو ہے دل سے کبھی تسلیم کرا ہے؟ ایک 10-15 روپے کا اخبار بھی لیتے ہیں تو کس طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید جو کہ ضابطۂ حیات ہے اس کو کبھی پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اس کو ہمیں توجہ، کوئی احساس ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی توجہ ہم پر کبھی لازم ہوئی نہیں ہے ایک طریقے سے۔ تو جھٹلانا تو ایک تو وہ تھا مشرکین عرب کا، وہ قول سے جھٹلاتے تھے۔ اس کی بہترین اگزامپل آئے گی ابھی آگے چل کے سورہ جمعہ میں، ایک آدھ ہفتے بعد انشاءاللہ۔ مثل القوم الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے، جن کو تورات جیسی عظیم کتاب دی گئی اور وہ تورات کی ذمہ داریوں کا بوجھ ادا نہ کر سکے، حق ادا نہ کر سکے اس بوجھ کا، حمار کہتے ہیں نا بوجھ کو، اسی وجہ سے دیکھیں حمل اسی سے ہی نکلا ہے کہ وہ عورت جو کہ بچے کو لے کر چلے، تو وہ قوم بھی اپنے وقت میں ایک حمار تھی، قوم کو جو ہے وہ
اللہ کی کتاب کا وزن اٹھانے والی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں سمجھا، تو ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جو کہ اللہ کی کتابوں کا بوجھ ادا نہ کر سکے، حق ادا نہ کر سکے۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہیں قرآن مجید کی، کہ آج ہم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن پڑھ کر انسمجھ ہو رہے ہیں، اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی بھی غور و فکر میں ہم میں سے کوئی کمر نہیں کس رہا ہے۔ بلا، اللہ تعالیٰ وہاں بتائے گا کہ کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، کہ میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، فکذبت بہا، تو تو نے ان کو سرے سے جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تو نے گھمنڈ کیا، اپنے ہی غرور اور تکبر میں رہا کہ ہمارا جو ثقافت ہے، ہماری جو تمدن ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری ریت رسمیں ہیں، اور باقاعدہ یہاں پہ آپ دیکھیں آج بالخصوص یہ چیزیں تو ہمیں آج نظر آ رہی ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لوگ، قرآن مجید سے بڑھ کر اپنی وہ جو طریقتم المثلیٰ ہے، جو اپنا اعلیٰ ثقافت ہے، اعلیٰ تمدن اور اعلیٰ کلچر ہے، اس کو قرآن مجید سے آگے سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ واستکبرت، جھٹلایا، وکنت من الکافرین، اور ہو گیا تو کافروں میں، یعنی ناشکروں میں۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور اے نبی آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہروں کو سیاہ دیکھیں گے، علی اللہ وجوہہم مسودہ، جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا تھا، تہمت جھڑی تھی۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ آج جہنم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوالیہ نشان کر کے پوچھ رہا ہے کہ ظاہر ہے ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو جہنم کی ہی وادیوں میں ان کا شمار ہوگا آج۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور دیکھیں سائملٹینیس کانٹراسٹ، کہ اور جو لوگ شرک اور کفر سے بچتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے گا، اور پھر ان کو جنت الفردوس میں لے آئے گا۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، ان کو تو نہ وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیوں کی جگہ پر پہنچا دے گا، کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا صدیقیت کا مقام ہے، کسی کا شہداء کا مقام ہے، کسی کا انبیاء کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے مقام کے مطابق پہنچا دے گا۔ بمفازتہم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اب یہ دو آیات بھی بڑی اہم ہیں، 2 یا 3 آیات، پھر انشاءاللہ آخری 2 رکوع شروع ہو جائیں گے، کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور اسی کے اختیار میں ہے کنجیاں آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کری، ہماری آیات کو نہیں مانا، جھٹلایا، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہ بڑے خسارے میں رہے۔ اب یہ جو آخری 2 رکوع ہیں یہاں یہ شروع ہو چکے ہیں، اور دیکھیں بڑا پرجلال انداز ہے قرآن مجید کا، اور یہ واقعتاً ایسے الفاظ ہیں کہ پڑھتے ہوئے واقعتاً کلیجہ ہل جاتا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، بڑا پرجلال انداز ہے، اس کے الفاظ کو ذرا غور کریے گا، اور یہ انداز آپ کو کہیں اور قرآن مجید میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید میں اور کہیں نظر نہیں آئیں گے، اتنا سختی ہے ان الفاظ میں۔ قل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے جاہلوں کیا تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں غیر اللہ کی بندگی کروں؟ یعنی حضور جو ہے مشرکین سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے جاہلوں، اے بدبختوں، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجوں؟ کیوں؟ مشرکین کا دباؤ اتنا سخت تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ کچھ تو اے نبی آپ کمپرومائز کریں، کچھ لے دے کر ایک آدھ معبود آپ ہمارا مان لیجئے، باقی ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، لیکن کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کریں نا۔ اس کا جواب دیکھیں کتنا سخت ہے کہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلوں تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی معبودیت کروں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان سب کو ہم نے وحی کر چکے ہیں ہم۔ اور دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں سخت ترین اللہ کی طرف سے، قرآن مجید کے سخت ترین الفاظ ہیں یہ۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
اور اے نبی بالفرض 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 اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے تمام اعمال ہم حبط کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ کو بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ قانون خداوندی دوستوں بہت سخت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کے قانون اور قاعدے میں یہ بدلتا نہیں ہے۔ اصل میں یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سختی ہے مشرکین کے لیے۔ خطاب تو حضور سے ہو رہا ہے لیکن اشارہ جو ہے وہ ان مشرکین کی طرف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ یہ تمہارے معبود کی معبودیت کریں اور تمہارے ان دیوی دیوتا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اے بدبختوں یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا قانون ایسا ہے اے نبی کہ کسی نبی رسول کے لیے یہ بدلے گا نہیں۔ شرک کا قانون جو ہے اللہ کا بہت سخت ہے، کوئی بھی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ اے نبی اگر بالفرض 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 آپ نے اس طریقے کی کوئی حرکت کری لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ہو جائیں گے خسارے والے۔ اللہ اکبر۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ نہیں بلکہ اللہ ہی کی اے نبی آپ عبادت کریں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور آپ شکر گزار بن کے رہیے، شکر گزاروں میں سے رہیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور انہوں نے افسوس ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ عظمت ادا نہیں کری جیسا کہ اس کا حق تھا۔ لوگ اس کی قدرت کا احساس نہیں لگا سکے، لوگ اس کی قوت اور اختیار اور دبدبے کا اندازہ نہیں لگا سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اب میں اور آپ کیا ناپ سکتے ہیں اس کی قدرت؟ آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کے علم کو، اللہ کی صفات کا آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن اگرچہ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس پر یقین رکھیں کہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء محیط اور علی کل شیء علیم، ان چیزوں پہ تو ہم اعتماد رکھ سکتے ہیں نا کہ یقیناً اللہ تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ایٹ لیسٹ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ لیکن جن لوگوں کا ذہن یہاں تک نہیں پہنچ پاتا، جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ سورہ حج میں بھی، کہ جن کے ذہن کے افکار اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ نظر نہیں آتا، تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہارا ذہن اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو اس کی قدرت اور عظمت کی ایک جھلک ہم تم کو دکھاتے ہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس کی شان تو یہ ہے، ذرا اندازہ لگاؤ اس کی شان کا، کہ یہ پوری کی پوری زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے بیسیکلی ایک طریقے سے قبضہ قدرت میں ہوگی، ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ جمیعاً قبضتہ یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اور ان آسمانوں کا کیا حشر ہوگا؟ والسماوات مطویات بیمینہ اور تمام آسمان اور یہ تمام گلیکسیز اور تمام فضائیں، تمام کہکشائیں لپٹی ہوئی ہوں گی اس کے دائنے ہاتھ میں۔ اب آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں آسمانوں کا؟ آسمانوں کا تو ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو نظر آتا ہے آسمان، یہ تو پہلا آسمان نظر آتا ہے۔ ہمیں گیلیکسیز کا کیا پتہ، ایسٹرونومی کا کیا پتہ؟ ہم جب سر سے پڑھتے ہیں اس کو، ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے تو یہ لائٹ ایئرس پڑھتے پڑھتے ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا تصور جو ہے وہ تو فی الواقع یہ ہے کہ ہماری جو قوت تخیل ہے وہ تو اس ایسٹرونومی کے علم کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی، بلکہ جواب دے جاتی ہے ہماری ذہنیت، تھک ہار کے رہ جاتی ہے ہماری عقل۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا کس طرح رہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ یہ تمام زمین جس کو تم دیکھ رہے ہو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگی، مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور تمام آسمان جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائنے ہاتھ میں۔ سبحانہ اللہ پاک ہے، اللہ عارفہ ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے ہر اس شے سے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ تو تمام آسمان والے اور تمام زمین والے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔
ظاہر بات ہے یہ بے ہوشی جو ہے وہ فرشتوں پر تو طاری نہیں ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے، یعنی بہت سخت دن ہوگا، بہت بہت سخت دن ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو تم سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور دیکھ رہے ہوگے۔ یعنی 3 نفقے ہوں گے ٹوٹل۔ پہلا جو نفقہ ہے، پہلا جو سور ہے وہ تو اول ہے، نفقہ اول۔ وہ کیا ہوگا کہ جب زلزلہ آئے گا، ساعت آئے گی، اس لیے اس کو کہتے ہیں ساعہ، گھڑی، کہ جب اس زمین آسمان میں ہلچل ہوگی، سورج اور چاند، وجمع الشمس والقمر، سورج چاند دھسا دیے جائیں گے، اسی طریقے سے سوا نیزے پہ سورج، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو سورہ حج جس کا آغاز جس سے ہوا ہے، یا ایھا الناس، کہ تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، کہ ایک دن آنے والا ہے کہ تمام دودھ پلانے والوں کی جو حمل ہیں وہ گر پڑیں گے، ایسا اندازہ ہوگا اس دن کا۔ یعنی یہ پہلا نفخہ ہوگا، یہ نفخہ اول ہے، زلزلہ جس سے آئے گا۔ پھر جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس میں موت آ جائے گی، سب کو، سب مر جائیں گے۔ اور تیسرا جو نفخہ ہوگا جس کو نفخہ ثالثہ کہتے ہیں، جو اس قرآن مجید کی اصطلاح سے دوسرے نفخے میں آ گئی ہے، وہ تب ہوگا کہ جب سب کے سب اٹھ جائیں گے، سب کے سب قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، بعد سے بعد الموت جب ہوگا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کوئی وقت نہیں گزارا، بلکہ سب کے سب کھڑے ہوں گے اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قیام، دیکھیں قیام کا لفظ ہے قیامت، کہ ہم سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ اور حدیثوں سے اور روایات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سارے کے سارے برہنے کھڑے ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا بھی تھا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ، یہ جب سب کے سب برہنے کھڑے ہوں گے تو شرم سے ایک دوسرے کی طرف نگاہیں نہیں جائیں گی کیا؟ تو حضور نے باقاعدہ وہ آیت فرمائی، کلہم یومئذ شأن یغنی، حضور نے وہ آیت فرمائی، آخری پاروں میں آئے گی وہ انشاءاللہ، رمضان سے پہلے ہم پڑھیں گے، کہ حضور نے وہاں وہ آیت فرمائی کہ اے عائشہ، اس روز تو یہ حالت ہوگی کہ ہر ایک کو وہ جو ٹینشن ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، کسی ایک کو ادھر سے ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اندازہ آپ لگائیں دہشت کا، جس کو اصطلاحات میں کہتے ہیں نفسی نفسی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اے انسان تو دیکھے گا کہ تیرے رب کی جو زمین ہے وہ اللہ کے نور سے جگمگا جائے گی۔ یعنی یہ جو زمین ہے، اسی زمین پر اللہ کا نزول ہوگا۔ یہ آخری پارے میں سورہ فجر میں آپ پڑھیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ یقیناً سارے کے سارے فرشتے بھی آئیں گے، آسمان غمام کی طرح پھٹے گا، اور فرشتے قطار در قطار نیچے اتریں گے، اور اللہ بھی اسی زمین پر آ جائے گا۔ سلسلہ زمین بتنزل زمین، والارض مدت، یہ بھی آیت آپ آگے پڑھیں گے کہ زمین جو ہے کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ اسی زمین میں اللہ کی عدالت لگے گی، اسی زمین میں جو آج ہم غلط کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ زمین پر ہی حساب چکایا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور تیرے رب جب نازل ہوگا تو اے انسان تو دیکھے گا کہ رب کے نور سے پوری کی پوری زمین جو ہے جگمگا جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور سب کے نامہ اعمال بھی حاضر کر دیے جائیں گے، اور نامہ اعمال کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ مجرمین اس دن آرزو تمنا کریں گے کہ اللہ یہ کیسی کتاب تو نے ہمارے آگے رکھ دی ہے کہ جس نے ایک چھوٹی ایک بڑی شے کو بھی نہیں چھوڑا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، سارے کے سارے مرحلے آگے آ جائیں گے، اور اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہوگا؟ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور پھر نازل ہو جائیں گے سارے کے سارے انبیاء، اور پکار لیا جائے گا سارے کے سارے گواہوں کو بھی، یعنی انبیاء اور شہید۔ شہید بھی دیکھیں لفظ رسول نہیں آیا بلکہ شہید، کیونکہ رسول بھی گواہی دیں گے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں آیت، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لیکن بجائے رسول کے شہید آ گیا، اس لیے کیونکہ رسولوں کی طرف سے بھی جو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ میں ہم سارے آگے پہنچا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ گواہی دینی ہے۔ حضور کے بہاف پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو گواہی دینی ہے۔ جن لوگوں نے دعوت پہنچائی وہ آج بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے کہ اے اللہ، تیرا دین جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا، ہم نے آگے پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے پوری امت گویا کہ مسئول ہو جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دینے پر، گواہی وہاں دینی ہوگی۔ اور اگر بالفرض 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 میں اور آپ یہ گواہی خدا نہ کرے نہ دے سکیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پوری دنیا کی جو ضلالت اور گمراہی کا وبال ہوگا
وہ ہماری گردن پر آئے گا۔ ہم گواہی دے دیں کہ ہم نے تبلیغ کا اے اللہ حق ادا کر دیا، باقی دے آر رسپانسبل۔ ہم نہیں کرتے تو پہلے مجرم ہم ہیں۔ وَوُزِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نازل کر دیے جائیں گے تمام پیغمبر بھی گواہ کے طور پر۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور سارے انسانوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص کو پورا پورا اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور وہ سب کاموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے، اس وقت اللہ خاموش رہا، تمہاری رسی کو ڈراز کرتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، لیکن آج تو اللہ کا دن ہے، آج اللہ تمہارے ہر کام کا انجام دے دے گا، اور وہ سب کاموں کو خوب جانتا بھی ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، آپ دیکھیں یہ جو آخری رکوع ہے، اب گویا کہ اللہ کی عدالت کے فیصلے ہو گئے، اب آخری مرحلہ آ رہا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے، جنت جو ہے اس کو بھی ایک دم پوری کی پوری رعنائیوں سے تیار کر دیا گیا ہے۔ اب سارے جو جہنمی ہیں وہ جہنم کی طرف ہانک کر کے لیے جا رہے ہیں، اور جو جنتی ہیں وہ جنت کی طرف آگے قدم بقدم بڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، دیکھیں بڑے پرجلال انداز میں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے واقعتاً کلیجہ ہل جاتا ہے، اتنا خاص مقام ہے یہ قرآن مجید کا۔ تو اس کے لیے دیکھیں الفاظ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لیے جائیں گے، مار مار کر بھیجے جائیں گے آگے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، پھر ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یعنی جس طرح قیدی کا معاملہ ہوتا ہے کہ قیدی جہنم کی طرف جاتا ہے، یعنی جیل خانے کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ مزید ان کی حسرت اور ان کی تباہی کا موجب بنے گا۔ فتحت ابوابها وقال لهم، اور کہا جائے گا ان سے، یعنی جو ان کے دوزخ کے داروغے ہوں گے، وہ جو ایک دم مسلط اس پر فرشتے ہوں گے بطور ملامت کے لیے، وہ کیا بولیں گے ان سے؟ الم یاتکم رسول منکم، اے لوگوں کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے تھے، آگاہی دینے والے نہیں آئے تھے؟ اور اللہ کے رسول سے مراد قرآن مجید بھی سمجھیے کہ قرآن مجید بھی تو یہی شے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے، ہدایت کے خزانے کھول رہا ہے۔ تو کیا آئے نہیں تھے تمہارے پاس رسول یتلون علیکم آیات ربکم، جو کہ پڑھ کر تم کے سناتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے، اس دن کے پیش آنے سے تم کو ڈراتے تھے۔ تمہیں یہ سارے معاملات نہیں سمجھ آئے تھے پہلے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بے شک بالکل، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا وعدہ تو آج کافروں پر پورا ہو چکا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، رد کر دیا، اور سارے کے سارے جو رسول ہیں انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، رسولوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ان کفار نے اس پر حق سے اعراض ہونے پر اپنا حق ادا کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ مستحق ہو گئے اللہ کے اس عذاب کے۔ قالوا بلا، کہ کافر کہیں گے ہاں اللہ، ہم تیری اس مہر کے مستحق ہو چکے، عذاب کا وعدہ اب کافروں پر پورا ہو چکا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی وہ فرشتے کہیں گے اب ان جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اسی میں رہو گے اب تم ہمیشہ ہمیشہ۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا انجام ہے آج تکبر کرنے والوں کا۔ دنیا میں تو اکڑ اکڑ کر یہ لوگ چلتے رہے، اپنی خلقت میں بھی اور ہمارے کلام سے بھی یہ دوڑے رہے، دور رہے، تو آج یہاں پڑے رہو ذلیل و رسوا ہو کر۔ اور اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور یقیناً جو لوگ اپنے پروردگار سے غیب میں ہو کر ڈرے، تقوی کی روش لے کر آئے، ان کو لے کر جایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ، گروہ در گروہ۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے بڑے بڑے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کے دروازے آلریڈی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جو واؤ کا لفظ ہے یہ بڑا اہم معنی یہاں دے رہا ہے۔ واؤ کا مطلب ہے یہاں پہ آلریڈی ان کے جو اعمال کی وجہ سے جو جنت ان کے آگے لائی جائے گی وہ آلریڈی کھلے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح جہنم کا دیکھیں اندازہ لگائیں یہاں پہ، اس سے پہلے اس میں کیا آیا تھا کہ جہنمی جب جائیں گے وہاں تب دروازے کھولیں گے، لیکن یہاں جس طرح مہمان آتا ہے، ہمارا نیک بندہ، ہمارا اللہ کا ایک سپاہی جانباز سپہ سالار واپس آیا ہے،
تو جس طرح مہمان واپس آتا ہے گھر پر آپ کے، تو آپ ویلکم کرنے کے لیے پہلے سے دروازے کھولتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان مبارک بندوں کے لیے دروازے پہلے کھول کے رکھا ہوا ہوگا. حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. وقال لہم، اور کہا جائے گا ان سے، خزنتہا سلام علیکم، کہ آج کے دن آپ پر سلامتی ہے، سلامتی ہے. علیکم طبتم، آپ بڑے پاکیزہ رہے، آپ بڑے نیک پرست رہے، آپ بڑے پاک باز رہے، پاکیزہ ثابت ہوئے دنیا میں بھی. فادخلوہا خالدین، سو اس جنت میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیے. اب جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو اب ان جنتیوں کے زبان پر ایک حمد کا ترانہ آئے گا، ان جنتیوں کی زبان مبارک پر. وقال الحمد للہ الذی صدقنا، اور وہ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو ہمارے لیے سچا کر دیا. وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں آج کے دن اس سرزمین جنت کا مالک، وارث بنا دیا کہ ہم اب جنت میں جہاں چاہیں قرار پکڑیں، جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں. اب جنت میں ہمیں کوئی روکے گا نہیں، جہاں چاہیں ہم گھر بنا لیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا اعمال کا بدلہ ہے نیکوکاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ تعریف کر کے فرما رہے. اب دیکھیں جب یہ سارا انجام ہو گیا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا دروازے کھول دیے گئے، جنتیوں کے لیے آلریڈی جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہ اس میں عیش و عیاشی میں لگ گئے، اور جہنمی سارے کے سارے وہ اپنے عذاب کے اس ہولناک انجام کے سرزد ہو گئے. اب جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو جو ڈراپ سین ہوگا، یعنی عدالت خدا بندی کا جو میدان حشر میں ڈراپ سین ہوگا، وہ کیا ہوگا وہ دیکھیے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ تمہارے رب کے عرش کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، حلقہ باندھ کر، صفیں باندھ کر. تم دیکھو گے کہ فرشتے نے گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے عرش کو، اور وہ لوگ بھی یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے بھی اس کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہوں گے. وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی یا تو انسانوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، یا غالب گمان یہ ہے کہ ان فرشتوں کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. یعنی ملائکہ ہے، ملائے اعلیٰ ہے، ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے. مثلا اللہ کے احکامات کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ حکمت سمجھ نہیں آ رہی، یہ حکمت سمجھ نہیں آ رہی. کرتے تو ہیں وہ کام، لیکن ہر ایک کے معاملے میں اگر اختلاف ہو یا غیر اتفاقی ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ اس دن ان کے درمیان بھی فیصلہ فرما دے گا. وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں جو حمد بلند ہوگی اور اللہ کی جے بلند ہوگی، اور کہا جائے گا کہ تمام حمد، تمام ثنا، تمام تعریف، کل حمد، ثنا و شکر اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو کہ تمام جہان والوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ تمام جہان والوں کا پروردگار ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سورہ زمر کا بھی اختتام ہوا. کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ مومن کا آغاز کریں گے، اور اس میں یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے اور اس میں 9 رکوع ہیں. تو اب چونکہ ہم لوگ 24ویں پارے پر آ چکے ہیں، اور غالباً اب 8 پارے ہمارے رہتے ہیں، اور پورے 37-36 دن ہیں رمضان شریف میں. تو آپ سب حضرات سے دعا ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا گو رہیں کہ اس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت دے، سننے کی طاقت دے، سمجھنے کی طاقت دے، اور اس کو آگے پھیلانے کی سعادت عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.